بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ ان کے سامنے ایسی بلندی سے پیش آؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند انداز میں، بلند گفتگو میں پیش آتے ہو، کہیں اس عمل سے آپ کے اعمال ضائع نہ ہو اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو، اور آپ کے اعمال غیر شعوری طور پر ضائع ہو جائیں۔ یہ بنیادی طور سے سورہ حجرات کی آیت ہے، اور سورہ حجرات کے ابتدائی حصے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق ہے، کہ چونکہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم منصب پر فائز ہیں، تو حضرات صحابہ کو ان سے سیکھنے اور حاصل کرنے کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے حوالے سے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں تو اپنی آواز کو پست کرنے کی کوشش کریں۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، اور اس وجہ سے گھر میں بیٹھے کہ ہماری آواز میں تھوڑی سی بلندی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بلندی کے وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بلند عطا کی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ محض آداب ہے کہ آپ قصداً ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے اعمال ضائع ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حرمین شریفین اور بالخصوص حرم مدنی کا، جہاں حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں، کس طریقے پر ہیں، ان تمام کیفیات سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرات صحابہ کو دیے گئے ہیں اس آیت کی روشنی میں، وہ تمام آداب تا قیامت ہم سب کے لیے ہے۔ جو روضہ رسول پر جا رہا ہے، جو وہاں پر اقامت اختیار کر چکا ہے، جو وہاں پر ڈیرا ڈال چکا ہے، جو وہاں کے پاس سے گزر رہا ہے، ان تمام کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ان تمام آداب کو بجا لائیں، وہاں ایسی حرکت نہ کرے، ایسی بے ادبی نہ کرے کہ جس سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ بنیادی ایک ادب بتلایا گیا ہے۔ اس لیے یہ قیامت تک یہ تمام آداب کی رعایت مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگی۔ اور شاعر نے عجیب بات کہی ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی ایجا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس سرزمین کا جو آسمان سے نیچے ہے، پر اس کا عرش سے بلند آداب ہے اس علاقے کا، اور یہاں تو بایزید بسطامی جیسے اہل اللہ اور جنید بغدادی جیسے اہل اللہ اور دوسرے اہل اللہ ہیں، وہ تو اپنے نفس کو گم کر کے آ جاتے ہیں۔ کئی ہمارے اکابر ایسے تھے جو وہاں پر چپل اتار کر چلتے تھے اور وہاں آواز کی بلندی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتے ہوئے وہاں اپنی قضائے حاجت کو بھی دبا لیتے، اپنی طبی ضرورت کو بھی دبا لیتے کہ ہم اس سرزمین پر قضائے حاجت کو بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ عشق کا میدان ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا کر دے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کو ہمیشہ اس علاقے کا، اس ادب، اس سرزمین کا اور اس بقعہ مبارکہ کا، مبارک ٹکڑے کا احترام کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں جو دلخراش واقع ہوا کہ کچھ ہمارے ایک پارٹی کے ورکروں نے دوسرے پارٹیوں کے قائدین پر وہاں سرزمین حرم مدنی میں وہاں پر چیخے چلائے اور ان کو چور چور کے نام سے یاد کرایا، اسی طرح ان کو آوازیں دیں۔ ظاہراً تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قائدین کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے ان پر ہم کیچڑ اچال رہے ہیں، یا ان پر ہم الزامات لگا رہے ہیں، یا ان پر ہم تھوک رہے ہیں، یا ان پر یہ کر رہے ہیں، لیکن ان ناعاقبت اندیش
بھائیوں نے اس بات کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر ایک طرف ہم اپنے سیاسی قائدین کو راضی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض بھی کر رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے احساس تک نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ بہت نازک موقع ہے، اور بلکہ میں آج کل جو پاکستان میں سیاسی حوالے سے جو ایک کلچر فروغ لے رہا ہے، ہم ایسے ماحول میں منبر و محراب سے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف اسلام کا ہے، آپ ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے پوری امت مسلمہ ایک ہی امت کہلا رہی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، تمام کو حق تعالیٰ نے ایک ہی نگاہ سے احکامات دیے ہیں، ایک ہی طرح احکامات دیے ہیں۔ تو ہم پہلے اسلام کے تعلیمات کو بجا لائیں، اس کے بعد اگر میری کوئی سیاسی سرگرمی، کسی تنظیمی سرگرمی کے حوالے سے کسی کو میں اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں، وہ بے شک میں بناؤں، شریعت مجھے اس سے نہیں روک رہی، لیکن اس کے بھی حدود مقرر کر دیے گئے ہیں کہ آپ ان حدود کو پائمال نہ کریں، اور وہاں کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچالیں، کسی پر الزامات نہ لگائیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کسی کے ساتھ محبت تجھے اندھا نہ بنا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب محبت کر دیتے ہیں تو تم ایسے اندھے بن جاؤ کہ اس کی محبت میں تم کیا کچھ نہ کرو، اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں تم کیا کچھ نہیں کر رہے ہو۔ بے شک جو کچھ بھی ہے، ہم سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہ لے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انہی سیاسی اختلافات کی روشنی میں کئی رشتوں کو ہم توڑ رہے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات، ہم جب بحیثیت مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اسلامی تعلیمات کی تابعداری کریں گے، تو پھر حرمین شریفین کی عظمت کو ہم بہر صورت بجا لائیں گے۔ ایسے میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ محض دنیا کے کسی سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہم حرمین شریفین کی تقدس کو پائمال کریں۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہیں، اور ہونا ہی چاہیے کہ وہ اس موقع پر توبہ اور استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کے بعد بہت بڑی مہربانی کی کہ حرمین شریفین کھل گئے، حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ ہم ابھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہم سے یہ نعمت دوبارہ چھن جائے اور ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ کو اپنی فضیلت کے حوالے سے احساس ہو سکیں۔ آج یہ ہمیں باور کرانا ہوگا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری ہر حرکت کو دشمن نوٹ کر رہا ہے، اور ہم دشمن کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دے کہ وہ ہم پر ہنسے، اور ہماری مقدس مقامات کی بے ادبی پر اور ہمارے مقدس شخصیات کی بے ادبی پر ان کو خوشیاں مل جائیں۔ آپ یقین کریں، دنیا کے جس خطے میں جو عبادت خانہ بھی ہے غیر مسلموں کا، وہ ان کا کتنا احترام بجا لاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر اپنے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اور لغزشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل معاف فرمائے۔